وہ آخری دن جب میں نے خود کو بدلا۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہوں۔ یہ کوئی فلم نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ایک ایسا دن جس نے میرے زندگی کا زاویہ بدل دیا۔ کچھ عرصہ پہلے میری زندگی ایسے تھی جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ بس اٹھا، بھاگا، دوڑا، شام ہو گئی، گھر چلا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے میری زندگی بہت ہی زیادہ مختلف تھی اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ امی بار بار کہتی تھی کہ بیٹا پڑھا کرو، زندگی واپس نہیں آنی، بٹ میں کہتا تھا کہ ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں، ابھی تو میں انجوائے کر رہا ہوں، ابھی زندگی بہت بڑی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا سب ٹھیک ہے، لیکن سب ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن میں گاؤں گیا، وہاں میرا ایک بہت ہی اچھا دوست تھا، زیبو۔ ہم بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی انجوائے کیا کرتے تھے اور کافی اپنی لائف کو مزے سے گزار رہے تھے۔ ہم بہت ہی زیادہ کھیلتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چل کرتے تھے، لیکن ہم شہر چلے گئے تو وہ گاؤں میں ہی رہ گیا۔ تو جب میں اس سے ملنے گیا، میں نے اس سے بات چیت کی، تو وہ بیچارہ بہت ہی زیادہ بیمار تھا، وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ حسن، جیسا ہم سمجھتے تھے کہ لائف بہت ہی اچھی چل رہے گی، ویسا بالکل نہیں تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا اور اب میں چلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم کریں گے، بلکہ انہیں آج سے ہی کرنا چاہیے۔ The day you skip is the day you lose۔ یہ جملہ میرے دل پہ تیر کی طرح لگا اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ میں نے اس سے کے ساتھ کافی اچھا ٹائم گزارا۔ اس سے بات کرنے کے بعد جب میں واپس گھر گیا تو میں اپنی چھت پہ بیٹھ کے سوچنے لگا، جو کہ میں پہلی بار کر رہا تھا، کیونکہ پہلے تو میں ایسی لائف گزارا تھا کہ مجھے کسی چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج پہلا دن تھا جب میں کسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں آخر اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا، اور میں صرف ایسے کھیلتا کودتا ہی چلا جاؤں گا، اور کیا صرف میں ادھر کچھ سیکھنے آیا ہوں یا پھر لوگوں کو سکھانے آیا ہوں۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کچھ کروں گا اور کچھ کر کے دکھاؤں گا، تاکہ جب میں جاؤں تو لوگ مجھے یاد رکھیں۔ میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کیا اور اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے قید کیے۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی کچھ بننے میں نہیں، کچھ کرنے میں۔ دوستو، یہ زندگی کسی کے لیے نہیں رکی، وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں۔ تو جو آج ہمارے دل میں خواب ہیں، آج سے ان کے لیے ایک قدم بڑھاؤ، کیونکہ زندگی بدلنے کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں مانگتی، بس ایک چھوٹا سا قدم ہی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے پیارے دوست، زندگی بدلنے کے لیے ایک سوچ، ایک دن اور ایک موقع اور ایک احساس کافی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ میرے جیسی لائف گزار رہے ہوں گے جیسا کہ میں پہلے گزارتا تھا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور جب مجھے کوئی سمجھانے والی بات کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا سب سے بڑا دشمن یہی ہے، کیونکہ ہم کسی کی قید میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن پھر مجھے احساس وقت کے ساتھ ساتھ ہوا کہ اگر ہم اپنی لائف ایسے ہی گزارتے رہیں، بنا کسی مقصد کے، بنا کسی سوچ کے، تو ایسے ہی ہم مر جائیں گے اور کوئی ہمیں یاد بھی نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے ہے، جو لوگ اچھے کام کر جاتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، تو 1947 میں ہمارا یہ ملک بنا تھا، اور ابھی تک 2026 ہے اب، اور ابھی تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد کرتی رہیں گی۔ کیونکہ ان کو انہوں نے اپنی لائف سٹائل بہت ہی اچھے انداز میں گزارا، اور انہوں نے دنیا والوں کے لیے کچھ کیا، ہم پاکستانیوں کے لیے انہوں نے کچھ کیا۔ انہوں نے ہمیں ایک الگ اور آزاد ملک دیا، تو ان کا نام آخرت قیامت تک رہے گا۔ کیونکہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے بہت ہی اچھا کام کیا تھا، اور آج تک ان کا نام ہمارے دل میں ہے اور رہے گا۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی غلط کہہ رہا ہے تو ہم اس سے لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے دماغ کا استعمال ہی نہیں کر رہے آج کل۔ اگر کوئی مجھے سمجھانے والی بات کرے گا
تو میں کہوں گا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, یا پھر اس سے میں ایسی کوئی گالی دے دوں گا, دفعہ ہو جاؤ, کچھ ایسا ویسا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا چاہیے. لائک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا, آخر ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ لائک اللہ کی عبادت ہی کرنے آئے ہم, تو عبادت تو ہم کر رہے ہیں, لیکن لائک جینے کے لیے, باقی تمام انسانیت کے لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جیسے مرنے کے بعد وہ ہمیں یاد رکھ سکیں, نہ کہ ایسے فضول میں زندگی گزاری, کھایا پیا, عبادت کی اور عبادت بھی پوری نہ کی, تو نہ دنیا داری اور نہ آخرت. تو ہمیں چاہیے کہ بس جو ہم فضول کام کر رہے ہیں زندگی میں, لائک پب جی کھیلنا, ٹک ٹاک یوز کرنا اور وغیرہ, بہت ہی فضول کام ہے یہ. اگر آپ کے پاس لائک فری ٹائم ہے, اسی فری ٹائم میں اگر آپ کچھ نیک کام کر لو یا کسی کی ہیلپ کر دو تو یہ اس سے زیادہ بیٹر ہوگا. تو اگر آپ میرے پیارے دوست, اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ اپنی لائف کو چینج کرو تو تھوڑا سا اپنی لائف سٹائل سیٹ کرو, لائک جس میں آپ انجوائے بھی کر سکو. یہ لائک لائف میں تو اب انجوائے بھی تو کرنا ہے نا, بغیر انجوائے کے تو لائف بالکل بھی لائک رنگین نہیں ہے, لائک بے رنگ ہے بغیر انجوائے کے لائف. تو انجوائے بھی کرو, عبادت کرو, لیکن ایک ایسا مقصد بناؤ کہ آپ اس مقصد تک پہنچو. لائک ایز اے میشن, ایسا میشن رکھو کہ یار میں نے کچھ بھی ہے نا, لائک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. یہ مت سوچ رکھو کہ میں نے پیسوں کے لیے ڈاکٹر بننا ہے, یہ سوچ رکھو کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی ہیلپ کرنی ہے. لوگوں کو مرنے سے تو کوئی نہیں بچا سکتا, لیکن اپنی کوشش پوری کرنی ہے. لائک اس کی میں نے جو علاج کرنا ہے اپنا 100% بھرپور کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اب سوچ رہے ہیں کہ یار میں انجینئر بنوں گا اور میری 2 لاکھ سیلری ہوگی تو میں اپنی لائف انجوائے کروں گا, یہ غلط سوچ ہے. آپ کہو کہ اگر میں انجینئر بنوں گا تو میں دنیا کے لیے کچھ ایسی چیز بناؤں گا جو کہ میرے جانے کے بعد مجھے لوگ یاد رکھیں اور وہ میری چیز انسانیت کو فائدہ دیتی رہے. جب آپ میں یہ سوچ آ جائے گی, میرے خیال سے آپ کا لائف سٹائل خود بخود ہی چینج ہو جائے گا. تو اگر میرے پیارے دوستو آپ میری اس سٹوری سے متفق ہو یا یہ سٹوری آپ کے دل کو جا کے لگی ہے تو ایک بار لائک ضرور کر دینا اور اپنے کسی ایسے دوست کو شیئر کر دینا جو آپ کا سب سے قریبی دوست ہو, لائک جسے آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی اپنا لائف سٹائل بدلے. تو آپ اسے شیئر کر دینا. ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا قدم لائک اس کی لائف کا لائف سٹائل ہی بدل دے. تو امید کافی ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, تو ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا کیونکہ میں ایسی ویڈیوز بناتے رہتا ہوں. ملتی ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.